معزز سامعین کرام، یہ دنیا در حقیقت آخرت کی تیاری کا وقفہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اور جو انسان اس دنیا میں وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کر رہے ہیں یا جو تیاری میں لگے ہوئے ہیں، وہی انسان کل قیامت کے دن افسوس نہیں کرے گا۔ اور جو دنیا کی زندگی کو یوں ہی ضائع اور برباد کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں ان کو پچھتاوا ہوگا، ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پچھتاوا ہوگا، افسوس کرے گا۔ آخرت کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس وقت انسان کو افسوس ہوگا، ندامت اور شرمندگی ہوگی، پچھتائے گا، وہ ہے موت کا مرحلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جو انسان کو کسی قیمتی چیز کے ضائع اور برباد ہونے سے پچھتاوا ہوتا ہے، تو کیا آخرت میں اسے پچھتاوا نہیں ہوگا؟ دنیا کی زندگی یہ 60 سال 70 سال 50 سال کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور وہ زندگی بنانے کے لیے یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو کیا اگر آخرت کو انسان بگاڑ دے دنیا کی زندگی میں غفلت برت کر، تو کیا اس کے لیے اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا؟ جی ضرور ہوگا۔ اور پچھتاوا یہ موت کے وقت سے ہی انسان کو شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوگا موت کا، کہ جب انسان اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، موت کا مشاہدہ کر لے گا، جب جان جائے گا کہ ہاں میری موت کا وقت آ چکا ہے، ملک الموت کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو اسی زندگی کو آج انسان اہمیت نہیں دیتا، جس کو یوں ہی ضائع اور برباد کر رہے ہیں، مختلف مقامات پر اچھے برے دوستوں کے صحبت اختیار کر کے یہ زندگی کو جو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اسی زندگی کی انسان بھیک مانگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ ان میں سے جب کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے، کوئی جب اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کی بھیک مانگے گا، کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ لوٹا دے۔ کیوں؟ کہے گا یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی زندگی کے انسان بھیک مانگے گا اور تمنا کرے گا، یا اللہ تو مجھے دنیا کی زندگی پھر عطا کر دے مجھے۔ کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات تھی، یہ ایک قول ہے جس کا تو قائل ہے، یہ تو ایک بات تھی جو تو نے کہہ دیا۔ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، اور نہ کبھی ہوگا۔ تو جس زندگی کو انسان برباد کر رہے ہیں، جس زندگی کو انسان اہمیت نہیں دے رہے ہیں، جس زندگی کی انسان قدر نہیں کر رہے ہیں، اسی زندگی کی بھیک مانگنا شروع کرے گا موت کے وقت۔ اس وقت سے ندامت اور پچھتاوا شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔
دوسرا مرحلہ ہوگا قبر کا. اللہ اکبر. یہ قبر جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، جسے ہم اور آپ جسے دیکھ کر سیریس نہیں ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے بعد بھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہم سنے ہیں علماء کی زبان سے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا غلام حالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے. اللہ، قبر کو دیکھ کر زاروں قطار روتے تھے. ان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. آپ کے ریشیں مبارک تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. آخر وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر کی منزل ہے، اور جو شخص پہلی منزل میں قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جائے. اگر کوئی انسان پہلی منزل میں قبر کی منزل میں اگر پھنس گیا، اٹک گیا، اس کے لیے مشکل ہو گیا تو اس کے بعد تمام مراحل اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے میں قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ روتا ہوں. وہ عثمان غنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی تھی، اے عثمان تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. اس کے باوجود بھی عثمان غنی قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ روتے. اللہ قبر کا نام سن کر اور ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. یہ سعد بن معاذ جن کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا. وفتحت له ابواب السماء، آگے فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. اور یہی نہیں وشهد له 70,000 من الملائکہ، ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. لیکن جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے اس کو دبوچی اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. ان کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، پھر بھی قبر نے اس کو نہیں چھوڑا. آج ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر ہم ہنستے ہیں، وہاں پر بھی مذاق، دنیا کی باتیں. وہ صحابی رسول جس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، صحابہ کرام جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. وہ معزز مکرم صحابہ کرام، قبر نے اسے نہیں چھوڑی. ہماری اور آپ کی کیا حال ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قبر نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دبوچنے کے بعد چھوڑ دی. مومنوں میں اور منافقوں میں، کافروں میں فرق ہے کہ مومن کو ایک مرتبہ دبوچا جاتا ہے، بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ یہ معاملہ بار بار ہوتا رہے گا. تو بہرکیف دوسرا مرحلہ ہوگا پچھتانے کا، افسوس کا، قبر کا مرحلہ ہوگا. قبر میں ہر انسان سے سوال و جواب ہوگا. جو نیک ہوں گے
وہ سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ جو کافر اور فاسق فاجر ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت سے انحراف کرنے والا ہوگا، وہ جواب نہیں دے گا اور ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ان کذب عبدی ففرشوہ من النار وافتحوا لہ بابا من النار۔ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے قبر میں جہنم کا بستر بچھا دو، اور وافتحوا لہ بابا من النار، اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، اللہ اکبر، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ جہنم سے گرمیوں کی شدت، حرارت اسے برابر پہنچتی رہے گی، اور وہ انسان گرمی سے اور جہنم کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ قبر کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ ایک طرف کی پسلی کی ہڈی دوسرے طرف سے مل جائے گی۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک بدصورت بد شکل والا انسان آئے گا، جس کے چہرے سے خوفناک ٹپک رہا ہوگا اور بدبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اس سے وہ کہے گا کہ تو کون ہے انسان، تو یہاں پر کیوں آیا ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، تو کون ہے آخر؟ وہ کہے گا ھذا عملک الخبیث، ھذا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں، جو تو دنیا میں انجام دیتا تھا، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرے ساتھ ہی رہنے والا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ تو قیامت قائم کر تاکہ مجھے اس سے نجات مل جائے۔ تو بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا مرحلہ ہوگا پچھتانے کا، وہ قبر کا مرحلہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، جب تک ہماری موت نہیں آتی ہے تب تک ہمیں دنیا میں وقت کی قدر و قیمت کر کے، وقت کی قدر کر کے ہمیں آخرت کی تیاری میں لگانی چاہیے، نہیں تو ہمیں موت کے وقت بھی پچھتاوا ہوگا، اور جو دوسرا مرحلہ ہوگا قبر کا، اس وقت بھی ہمیں پچھتاوا اور افسوس ہوگا۔ تیسرا مرحلہ میدان محشر کا، سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سارے لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جہنم کو لائی جائیں گی، جہنم کو اس حال میں لائی جائیں گی کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، اللہ، ہر لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ آج ہم اور آپ جہنم کا نام سن کر ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے، اور شاید ہم اتنی گہرائی میں جا کر سوچتے بھی نہیں کہ جہنم آخر ہے کیا۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کا سیر کیے، جنت دکھایا گیا، جہنم دکھایا گیا، فرشتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، نبیوں سے، رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب واپس لوٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، میں معراج کے لیے گیا تو انبیاء سے، ملائکہ سے میری ملاقات ہوئی، تو ان سے میری ملاقات جب ہوئی تو سارے کے سارے جو ہے مسکرا کر مجھ سے ملاقات کیے، لیکن ایک فرشتہ ہے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، میں نے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب مسکرا کر ملے لیکن میکائیل کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تب سے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنا چھوڑ دیے، ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آیا۔
اللہ اکبر. جہنم کی حیبت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کو بنایا اور جہنم کو جو دردناک بنایا ہے انسانوں کے لیے, اس کی حیبت اور خوف سے میکائیل علیہ السلام ہنسنا چھوڑ دیے. اللہ اکبر. اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے, یہ ملائکہ, یہ فرشتے جو ہے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں. اللہ کے نورانی مخلوق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم ان کے لیے تیار نہیں کیا. نہ ان کے لیے جزا ہے نہ ان کے لیے سزا ہے, نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اس کے باوجود بھی وہ جہنم کو دیکھنے کے بعد اس کی حیبت سے ہنسنا چھوڑ دیے. جنت اور جہنم ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے. اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے نافرمان, اللہ کے باغی بن کر دنیا میں رہیں گے, اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو مہیا فرمایا ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے, اللہ کو نہیں پہچانتے اور رسول کو نہیں پہچانتے, تو ہمارے لیے جہنم ہے. ہمیں تو اور زیادہ رونا چاہیے, جہنم کو یاد کر کے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے دنیا کے اندر. اللہ. معزز سامعین کرام, میکائیل علیہ السلام نے جہنم کے خوف سے ہنسنا چھوڑ دیے, لیکن ہم ہیں کہ دن و رات ہنستے رہتے ہیں. شاید کہ ہم نے کبھی جہنم کو یاد کر کے رویا ہے. اللہ اکبر. تو جہنم کو جب لایا جائے گا تو وہ پچھتانے کا دن ہوگا, افسوس کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اللہ اکبر. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. آج پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے, آج افسوس نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور اس دن جہنم کو لائی جائیں گی. اس دن انسان نصیحت قبول بھی کرے گا. آج تو سنتا ہے, قرآن و حدیث کی بات سنتا ہے, لیکن عقل نصیحت حاصل کرنے سے قاصر ہے. انسان دین قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جہنم کو دیکھ لے گا, جب جہنم کو لائی جائیں گی, انسان جہنم کو دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل کرے گا, نصیحت کو قبول کرے گا. لیکن اس دن نصیحت قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور انسان تب کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اس دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے, دنیا میں جب تھا تو آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو شاید مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہ تیسرا مرحلہ ہوگا. چوتھا مرحلہ نامۂ اعمال کا. کیا پچھتاوا نہیں ہوگا؟ وہی گنا رہا ہوں. آج ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے نا. دنیا کی ایک چھوٹی سی قیمتی چیز اگر ہمارے ہاتھ سے, آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, ضائع ہو جائے, ہم روتے بھی ہیں, پچھتاتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, اور راتوں رات نیند نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے ہم آخرت کی زندگی کو جو فراموش کر بیٹھے گئے, یقیناً ہمیں پچھتاوا ہوگا. اور اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے, اس وقت ہوگا. اسی لیے یاد دہانی کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ چوتھا مرحلہ ہوگا جب ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے گا, اور وہ ہے نامہ اعمال کے تقسیم کے وقت. نامہ اعمال جو ہم اور آپ کر رہے ہیں دنیا کے اندر, ہمارے اور آپ کے کندھے میں دو فرشتے ہیں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. دائیں طرف کے فرشتے ہماری نیکیوں کو نوٹ کر رہے ہیں, اور بائیں طرف کے فرشتے ہمارے گناہوں کو, لغزشوں کو, خطاؤں کو نوٹ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کے بایو ڈاٹا کو رکھ دیا جائے گا. انسان دیکھ کر پریشان ہو جائے گا, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھے گا, ہر بڑی سی بڑی چیز کو دیکھے گا. انسان سوچے گا یا اللہ یہ میں کب کیا تھا اور یہ کب نہیں کیا تھا. آج کہیں پر سی سی ٹی وی لگی ہو, انسان چوکنا ہو جاتا ہے, ہوشیار ہو جاتا ہے. یہاں سی سی ٹی وی ہے, ہمارے نقل و حرکات کو قید کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سی سی ٹی وی لگا کے رکھا ہے جو کبھی ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں,
جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، جو کبھی کسی قسم کی کوئی خرابی اور اس میں بگاڑ ہونے والا نہیں ہے. ایسی CCTV اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. بہرکیف نامہ اعمال جب تقسیم ہوگا تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر تھا، جو وقت کی پابندی کی، جو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھا، آخرت کی تیاریاں کر کے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ. جب ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا تب وہ سارے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو. خوشی سے اچھلے گا، خوشی سے سب کو کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. لیکن اس کے برعکس جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو بے نمازی ہے، جو مسجد کو نہیں آتے، جو اللہ کی عبادت سے کوسوں دور رہتے، جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے گا. اللہ اس وقت کہے گا انسان، اس وقت کہے گا آج پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے، آج افسوس نہیں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے اکثر حصہ، ہماری زندگی کی قیمتی اوقات ہم ایوں ہی ضائع اور برباد کر رہے ہیں. اس وقت انسان پچھتائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اللہ اکبر. اس وقت پچھتائے گا، کہے گا یا لیتنی، کاش لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش کہ میری موت کے وقت ہی میری زندگی کا قصہ تمام ہو گیا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک، میری سلطنت، میرا مال، میرا عہدہ آج میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی کام نہیں دیا. اللہ. چوتھا مرحلہ وقت ہو چکا ہے، مختصر طور پر پانچواں مرحلہ جہنم کا ہوگا. پانچواں مرحلہ پچھتانے کا جہنم کا ہوگا. جب انسان کو جہنم کے سامنے، جب جہنم میں جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل جائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، جب جہنم کے گیٹ پر لے جایا جائے گا تو جہنم کے داروغہ سوال کریں گے. یوں ہی آپ کو جہنم کے اندر دھکیل نہیں دیا جائے گا. پہلا سوال ہوگا کہ بتاؤ بھلا قد جاءنا نذیر فکذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں، کوئی دین کی باتیں بتلانے والے آئے تھے نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سمجھانے والے آئے تھے کہ نہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والے آئے تھے کہ نہیں، جہنم کی وعید بیان کرنے والے آئے تھے کہ نہیں. اللہ اکبر. یہ سوالات ہوں گے. جہنم میں جانے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتلانے والا آیا تھا کہ نہیں. دنیا میں تو جھٹلا دیتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا مولوی صاحب، نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنا، یہ وہ ہزاروں بہانے کرتے ہیں. اس وقت نہیں چلے گا. کہے گا انسان، کہے گا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، سب آیا تھا. فکذبنا، ہم نے سب کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد کہے گا اب ہم نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، یقین بھی آ گیا، یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے. اللہ. کوئی آیا ہے؟ نہیں. یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے. چھٹی چیز، جہنم میں دروازہ کھول دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا. جہنم میں جانے کے بعد گنہگار لوگ جب جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے، جہنم کی مزہ چکھتے رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اللہ اکبر، چیخے ماریں گے، دھاڑے ماریں گے اور تمنا کریں گے، تنگ آ کر تمنا کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا. تب تمنا کریں گے یا اللہ تو مجھے ایک بار مہلت دے دے، دنیا کے اندر بھیج دے، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، جو پہلے میں کرتا تھا اب نہیں کروں گا. اللہ. بہرکیف وقت
زیادہ ہو چکا ہے۔ اخیر میں یہی کہوں گا کہ جمعہ کا دن ہے لیکن اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، لوگوں کی مصروفیت معذرت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، ہمارے کام، ہماری مصروفیت، ہماری مشغولیت جمعہ کے دن بھی کم نہیں ہوتا، وقت ہو چکا ہے نماز کا اور لوگوں کے آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ادباً و احتراماً معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کم سے کم جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کیجیے۔ جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے جو دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں رجسٹر لے کر کے نام نوٹ کرتے ہیں، آنے والوں کا نام ایک طرف سے نوٹ کرتے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد فرشتے رجسٹر کو بند کر کے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا نام اس رجسٹر سے باہر رہتا ہے۔ بہرکیف میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ آپ آخرت کو بنانے کی فکر کریں گے، آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ مرنے کے بعد موت سے جنت میں جانے تک ہمیں اور آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا پروردگارہ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، دنیا کی زندگی کو ہمیں آخرت بنانے کی توفیق، دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی زندگی کو ہمیں تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں دیندار اور صالح بنا یا پروردگارہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا پروردگارہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے کلی اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما یا پروردگارہ ہماری عبادتوں کو، ہماری نماز، ہمارے ذکر و اذکار کو تو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔